بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام کا بھی انتخابی اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ، ملک بھر میں بھرپور مہم چلانے کی تیاری۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کی جانب سے آئندہ عام انتخابات میں کسی سیاسی جماعت سے اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ملک بھر میں بھرپور انتخابی مہم چلانے کے لیے پارٹی تنظیموں کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ 3 روز سے جاری جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں کیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا سمیت تمام قومی و صوبائی حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کرے گی۔ اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کے ترجمان اسلم غوری نے بتایا کہ PDM ایک تحریک کا نام تھا جو گزشتہ حکومت کے خاتمے کے لیے بنائی گئی تھی۔ PDM ایک انتخابی اتحاد نہیں تھا۔ PDM نے اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیا تھا۔ PDM جماعتیں آئندہ انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہیں۔ اسلم غوری نے مزید کہا کہ جمعیت علماء اسلام کی اپنی ایک شناخت ہے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان جماعتوں سے کریں گے جنہوں نے گزشتہ حکومت میں ہمارے ساتھ قربانیاں دی ہیں۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام کے ضلعی امیر مختوم زادہ سید محمد زکریا شاہ کی قیادت میں وفد سے گفتگو کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ ملک میں عام انتخابات کا ماحول ہے۔ PTI جس ایجنڈے پر آئی تھی وہ ملک توڑنے اور تباہی کی سونامی کا ایجنڈا تھا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے غیر ملکی قوتوں کے ایجنٹ کو اقتدار سے نکالا۔ کوئی رجیم چینج نہیں ہوا۔ یہ ہماری سیاسی حکمت عملی تھی کہ 5 حکومتیں تنکوں کی طرح بہہ گئیں۔ آج تحریک انصاف قابل رحم حالت میں بکھر چکی ہے۔ یہ جماعت عبرت کا نشان ہے۔ 9 مئی کو اداروں پر حملے کر کے ملک دشمنی کی گئی۔ نوجوانوں کو گالی کلچر کا شکار کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام واحد سیاسی پارٹی ہے جس کی کسی ادنا کارکن کا نام بھی کسی کرپشن لسٹ میں نہیں آیا۔ بدترین سیاسی مخالفین بھی سوائے گالم گلوچ کی کچھ نہ نکال سکے۔ انہوں نے جمعیت علماء اسلام کی تمام تنظیموں کو بھرپور انتخابی مہم چلانے کے لیے گرین سگنل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب کے عوام نے سب کو ووٹ دیا، اس بار جمعیت کے باکردار لوگوں کو بھی آزمائیں۔ ادھر دوسری جانب جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیئرمین PTI عمران نیازی کے بارے میں اصل حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے، پورے ملک میں ہر سیٹ پر اپنا امیدوار لائیں گے۔ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوئی تو اضلاع کی سطح پر ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ چیئرمین PTI عمران نیازی کے بارے میں 10 سال پہلے جو قوم کو کہا تھا اور دعوے سے کہا تھا، حقائق تک پہنچ کر بات کی تھی کہ یہ بیرونی ایجنٹ اور یہودی لابی کے ساتھ اس کے رابطے ہیں، ہم نے اپنا موقف تبدیل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے اقوام متحدہ میں 75 سال بعد ناجائز تنقید کی جسے پاکستان نے تسلیم نہیں کیا۔ قیام پاکستان کے اساس میں فلسطینیوں کی حمایت شامل ہے۔ اسرائیل نے اپنے قیام کے بعد خارجہ پالیسی کی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ نوزائیدہ مسلم ملک کا خاتمہ شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان توڑنے کی سازشوں میں شریک امریکہ پاکستان پر تنقید کر رہا ہے۔ عمران نیازی نے اپنے ہی لوگوں پر الزام لگایا کہ ان کے ساتھ جنسی تشدد ہوا ہے اور یہی الزام اسرائیل نے بھی لگایا۔ سیفر کے بارے میں اس کے سیکرٹری کا بیان آیا ہے کہ سب ڈرامہ تھا، امریکہ کا مہرہ ہے لیکن امریکہ کے خلاف باتیں کر کے چورن بیچتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس موقع پر کہا کہ سوچنا چاہیے کہ کیا اس نظریہ اور کردار کے ساتھ ملک کو چلایا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ جمعیت علماء اسلام کی رکنیت سازی کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ رکنیت سازی کا افتتاح جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کیا۔ افتتاحی تقریب میں مرکزی سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری، مرکزی سرپرست مولانا قمر الدین، محمد اسلم غوری، مولانا امجد خان، مولانا عطاء الحق درویش، مولانا غلام قادر، مفتی روزی خان اور دیگر شریک تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس موقع پر کہا کہ جمعیت علماء اسلام کے پیغام کو ہر طبقہ فکر تک پہنچائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام درخشاں ماضی اور شاندار روایات کی حامل جماعت ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ اسلام، آئین اور پاکستان کے دفاع کے لیے بے لوث خدمات پیش کی ہیں۔ مولانا نے کہا کہ کارکن گلی گلی، محلے محلے جمعیت علماء اسلام کے پیغام کو پہنچائیں۔ محترم ناظرین و سامعین، اسی کے ضمن میں آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزراء کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی رہائش گاہ آمد ہوئی ہے۔
تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار، ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق نے مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال، اسمبلی مدت اور نگران سیٹ اپ سمیت اہم امور پر مشاورت کی گئی ہے۔ اس ملاقات میں اسلم غوری، مولانا امجد خان اور انجینئر ضیاء الرحمان بھی شریک رہے ہیں۔ ریاست مخالف بیانات کے اس میں مفتی کفایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سرخرو۔ تفصیلات کے مطابق ریاست مخالف بیانات پر وزارت داخلہ کی جانب سے قائم کردہ مقدمہ میں مفتی کفایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی سرخروئی عدم شہادت کی بنا پر فرد جرم عائد نہ ہو سکا اور مقدمہ خارج کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ پی ٹی آئی حکومت کی وفاقی کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں وزارت داخلہ نے حکومت خیبر پختونخوا کو مفتی کفایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلاف ریاست مخالف بیانات اور ٹاک شوز پر مقدمہ قائم کرنے کی ہدایت کی تھی، جس کی بنا پر علت نمبر 508 کے تحت 31 دسمبر 2020 عیسوی میں زیر دفعات 505، 506، 503، 153، 124، 121 اور ATA 7 مقدمہ قائم کیا تھا، جس کی پاداش میں مفتی کفایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ 88 دن سینٹرل جیل ہری پور میں پابند سلاسل رہنے کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر ضمانت پر رہا ہوئے تھے، جبکہ ان کے کئی دوستوں اور رشتہ داروں پر بھی مقدمات قائم کیے گئے۔ مانسہرہ پولیس نے ریاستی دہشت گردی کا ثبوت دیتے ہوئے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ مقدمہ پہلے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلا، جہاں عدالت نے دہشت گردی کی دفعات کو ختم کر کے ایڈیشنل سیشن جج مانسہرہ نوید الرحمان کی عدالت میں ٹرائل کے لیے بھیجا۔ عدالت میں ممتاز قانوندان بلال خان ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ استغاثہ ملزم پر جرم ثابت کرنے کے لیے کوئی شہادت پیش نہیں کر سکا، اور مختلف آئینی دفعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تمام دفعات غیر قانونی ہیں۔ اس موقع پر سرکاری وکیل نے ریاست کی جانب سے کیس کا دفاع کیا۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ گزشتہ روز فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے ملزم کے خلاف مقدمہ کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ عدم شہادت پر ملزم کے خلاف فرد جرم عائد نہیں ہو سکتا اور مقدمہ خارج کیا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ایرنڈول جامع مسجد میں عصر کی نماز ادا کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ایرنڈول کی صدیوں پرانی تاریخی جامع مسجد میں بدھ کے روز عصر کی نماز ادا کی گئی۔ کلکٹر کے ذریعے نماز پر پابندی کے فیصلے پر ہائی کورٹ کی جانب سے اسٹے لگائے جانے کے بعد گزشتہ کل عصر کی نماز ادا کیے جانے اور نماز ادائیگی شروع ہونے پر ایرنڈول کے مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ایرنڈول کے مقیم معروف ادیب سید ذاکر علی نے ممبئی اردو نیوز کو بتایا کہ کلکٹر کے حکم کے مطابق میونسپل کے افسر کے ذریعے مسجد انتظامیہ کو مسجد کی چابیاں سونپے جانے کے بعد جامع مسجد میں اجتماعی طور پر عصر کی نماز ادا کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کمیونٹی کا متبادل ذریعہ معاش اور نشے کے عادی افراد کے علاج میں افغانستان کے ساتھ تعاون کا وعدہ۔ تفصیلات کے مطابق وزارت داخلہ کے ڈپٹی چیف برائے انسداد منشیات ملا عبدالحق اخوند نے کابل میں UNODC کے دفتر کے سربراہ اور وفد سے اپنے دفتر میں ملاقات کی ہے۔ انہوں نے سربراہ سے ملک میں کسانوں کے لیے متبادل ذریعہ معاش، نشے کے عادی افراد کے علاج اور ان کے لیے روزگار کے حوالے سے تعاون کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک ملک میں منشیات کے تقریباً تمام شعبے ختم کر دیے گئے ہیں۔ دریں اثنا سربراہ نے اجلاس میں وعدہ کیا کہ وہ کسانوں کے لیے متبادل ذریعہ معاش اور نشے کے عادی افراد کی صحت کے شعبے میں مکمل تعاون کریں گے۔ ایک کورین جوڑے کا اپنی خصوصی گاڑی کے ساتھ بلخ کا دورہ۔ تفصیلات کے مطابق ایک کوریائی جوڑا اپنی خصوصی گاڑی میں 6 ممالک سے گزر کر صوبہ بلخ پہنچ گیا ہے۔ گاڑی میں باورچی خانہ، سونے کا کمرہ، باتھ روم اور دیگر سہولیات موجود ہیں۔ پارک ہیون میں جن کی اہلیہ بھی اس سفر میں ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے باختر ایجنسی کو بتایا کہ ان کے افغانستان کے دورے کا مقصد ملک کی موجودہ صورتحال، لوگوں کی زندگی کے بارے میں جاننا اور تاریخی مقامات کی سیر کرنا ہے۔ پارک ہیون مین نے مزید کہا کہ انہوں نے 4 دن افغانستان میں گزارے اور انہوں نے افغانستان کی مکمل سیکورٹی کا مشاہدہ کیا ہے، جبکہ انہوں نے مغربی میڈیا کے ذریعے افغانستان کی صورتحال کے بارے میں منفی خبریں اور فضول پروپیگنڈا سنا تھا۔ موجودہ سیکورٹی کے حوالے سے تمام خبریں جھوٹی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ میں 3 دن سے مزار شریف میں ہوں، میں رات کو اپنی گاڑی میں سوتا ہوں اور میں نے اب تک کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔
اسی دوران صوبہ بلخ کے اطلاعات و ثقافت کے سربراہ الحاج مولوی ذبیح اللہ نورانی بلخ میں غیر ملکی اور ملکی سیاحوں کی تعداد میں نمایاں اضافے کے بارے میں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پورے ملک میں امارت اسلامیہ کے مجاہدین کی حفاظت کی وجہ سے سیاحوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ سے غیر ملکی سیاحوں کی ایک بڑی تعداد ملک خصوصاً بلخ کا سفر کرنے اور اس صوبے کے قدرتی اور تاریخی مقامات کی سیر کرنے کا باعث بنی ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ 2 روز قبل بیلاروس، سربیا اور چین کے 16 سیاحوں نے بھی بلخ کا سفر کیا تھا۔ مسائل کے باوجود افغانستان کا بینکنگ سیکٹر منظم اور افغانستان کی اقتصادی سرگرمیاں قابل ستائش ہیں۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندہ روزہ اوتنبائیوا نے آج افغانستان بینک کے قائم مقام صدر ہدایت اللہ بدری سے ملاقات میں کہا ہے کہ مختلف اقتصادی چیلنجوں اور مسائل کے باوجود افغانستان کے بینکنگ سیکٹر کو اچھی طرح سے منظم کیا گیا ہے اور افغانستان کی اقتصادی سرگرمیاں قابل تعریف ہیں۔ اس ملاقات میں افغانستان میں چھوٹے کاروباری اداروں کی اسلامی فنانسنگ کی ترقی میں مشترکہ تعاون، بینکنگ سیکٹر پر پابندی، بینکنگ سیکٹر کی صورتحال اور متعدد متعلقہ موضوعات پر جامع بات چیت ہوئی ہے۔ بینک آف افغانستان کے قائم مقام گورنر نے اس اجلاس میں کہا کہ افغانستان کی معیشت کو جزوی طور پر کرونا وبا اور ایک حد تک افغانستان کے بینکنگ سیکٹر پر عائد پابندیوں کی وجہ سے نقصان پہنچا، تاہم ان تمام چیلنجز کے باوجود افغانستان کا بینکنگ سیکٹر اچھی طرح سے منظم کیا گیا ہے اور مجموعی طور پر بینکوں کے سرمایہ کے تناسب کو مضبوطی سے برقرار رکھا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ بینک آف افغانستان نے حاصل کیے گئے قرضوں کی وصولی میں خصوصی کمیٹی بنا کر بینکوں کی مدد کی، جس کے نتیجے میں بینکوں کے منافع میں اضافہ ہوا۔ ہدایت اللہ بدری نے کہا کہ بینک آف افغانستان چھوٹے کاروباری اداروں کی اسلامی فنانسنگ کے شعبے کی ترقی کے لیے پوری طرح پرعزم ہے اور اس نے اسلامی اصولوں کے مطابق چھوٹے کاروباری اداروں کی اسلامی فنانسنگ کے لائسنس، خدمات اور نگرانی کے لیے ایک جامع ریگولیٹری فریم ورک قائم کیا ہے۔ اس سلسلے میں اقوام متحدہ اور متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ اسی دوران اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان نے اپنی گفتگو میں افغان کے استحکام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے بیشتر ممالک کی مالیاتی اکائیوں کے مقابلے میں افغانی کی قدر میں حیرت انگیز ترقی ہوئی ہے اور دنیا میں بہترین استحکام کو مانیٹری اکائیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بینکنگ سیکٹر اور چھوٹے کاروباری اداروں کے اسلامی فنانسنگ سیکٹر کی ترقی میں بھی تعاون کا یقین دلایا ہے۔ ایرانی کمپنیاں افغانستان میں ترقیاتی منصوبوں کی بولی میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ایران کی وزارت شاہراہ و شہری ترقیات کے خصوصی نمائندے سید حسین میر شافی نے آج افغانستان کی وزارت تعمیرات عامہ کے قائم مقام ڈائریکٹر ملا محمد عیسیٰ ثانی سے ملاقات میں کہا کہ ایرانی کمپنیاں افغانستان کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے بولی دینے کے لیے تیار ہیں، جن پر معدنیات یا بجٹ کے بدلے عمل درآمد کیا جائے گا۔ وزارت تعمیرات عامہ کے قائم مقام سربراہ کے دفتر میں آج ہونے والی ملاقات میں وزارت تعمیرات عامہ کے تکنیکی معاون مولوی عبدالکریم فاتح اور ایرانی سفارت خانے کے اقتصادی مشیر شیرزادی نے بھی شرکت کی ہے۔ وزارت تعمیرات عامہ کے سربراہ نے اس ملاقات میں کہا کہ افغانستان اور ایران 2 اچھے پڑوسی اور دوست ملک ہیں۔ انہوں نے ٹرانسپورٹیشن اور ٹرانزٹ انفراسٹرکچر کے شعبے میں 2 طرفہ تعاون پر زور دیا۔ دونوں فریق نے ابو نصر فراہی 78 میل سڑک کے باقی ماندہ تعمیراتی کاموں کو مکمل کرنے، دوسری شاہراہ ریشم پل کی تعمیر، دغارون سڑک کے 500 میٹر کی تعمیر، تعمیراتی بولی میں دونوں ممالک کی تعمیراتی کمپنیوں کی شرکت اور سالنگ ہائی وے کی نئی سرنگ کے راستے کے لیے ایرانی انجینئرز کے دورے کی تفصیل پر بھی گفتگو کی ہے۔ ایران کی سڑکوں اور شہری ترقی کے وزیر کے خصوصی نمائندے نے اس ملاقات میں اپنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران دونوں ممالک کے درمیان ٹرانسپورٹ کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو کے میدان میں اپنے وعدوں پر قائم ہے اور امارت اسلامی افغانستان کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اس جائزے میں وزارت تعمیرات عامہ کے تکنیکی نائب اور ایران کے سڑکوں اور شہری ترقی کے وزیر کے خصوصی نمائندے کے درمیان ابو نصر فراہی روڈ کی تکمیل اور نئی تعمیر کے آغاز کے حوالے سے تعاون کا معاہدہ طے پایا اور دستاویزات پر دستخط بھی کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک کی بحرمتی، عراق میں مظاہرین نے سویڈش سفارت خانے کو آگ لگا دی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق بغداد میں مظاہرین نے سویڈش سفارت خانے پر دھاوا بول دیا، دیواریں پھلانگ کر سفارت خانے کے اندر پہنچ گئے۔ مظاہرین نے توڑ پھوڑ کرنے کے بعد سویڈن کے سفارت خانے کو آگ لگا دی ہے۔ سویڈن کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں حملے کی مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ حملے میں سفارت خانے کا عملہ محفوظ رہا۔ بیان میں عراقی حکومت سے سفارت خانوں کی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنانے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔